قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ انسان توبہ جب کرے گا جب اسے یہ احساس ہو کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ہم سے زنا ہو رہا ہے، ہم شرابیں پی رہے ہیں، ہم سٹا کھیل رہے ہیں، صبح سے شام تک جوا کھیل رہے ہیں، جب انہیں احساس ہو توبہ کرے گا تب تو وہ استغفار کرے گا۔ جس کی زندگی گناہوں پر گزر رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، راتوں میں پوری رات سوشل میڈیا پہ غلاظت اور گندگی دیکھ رہا ہے، اسے توفیق کیسے مل سکتی ہے جو برہنہ تصویر کو دیکھ رہا ہے؟ سردی کے راتیں لمبی راتیں ہیں، آج پوری رات گناہوں کی نظر ہو گئی ہے۔ کہاں وہ لمبی راتیں عبادت میں گزرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت میں گزرنی چاہیے، اللہ کو منانے میں گزرنی چاہیے، دعا میں گزرنی چاہیے، لیکن آج لمبی راتیں سردیوں کے گناہوں کی نظر ہو گئی ہے، گناہ میں گزر رہے ہیں اور صبح لیٹ سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں آنکھیں نہیں کھلتی ہے۔ فجر کی نمازوں میں اچھے خاصے لوگ جو اور بقیہ ٹائم موجود ہوتے ہیں لیکن فجر کے وقت دکھائی نہیں دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ فجر کی نماز ہم سے معاف ہے، تم سے فجر کی نماز معاف نہیں ہے۔ پچھلے ہفتہ ہم نے کہا تھا ہماری زندگی تو سردی کے دنوں میں تہجد بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، فجر کی نماز تو دور کی بات ہے، سردی کے دنوں میں ہم سے تہجد کی نماز نہیں فوت ہونی چاہیے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کسی دن بتائیں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز مکرم عزیزان گرامی قدر دوستو بزرگوں، سرور دو عالم نبی اکرم شفیع اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس نیت سے سنیں کہ وہ 4 باتیں کیا ہے اور وہ 4 باتیں سننے کے بعد عمل ضرور بھی ضرور کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جو دین عطا فرمایا ہے، جو اسلام عطا فرمایا ہے، اس دین اور اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسان کی رہبری کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام چیزیں اس شریعت کے اندر موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً امت کی تعلیم اور رہبری کی ہے۔ کہیں آپ نے
ارشاد فرمایا کہ 3 اعمال کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، کہیں آپ نے ارشاد فرمایا 5 باتوں پر عمل کر لو تم جنت میں جانے والا بن جاؤ گے۔ یہ لوگوں کو ترغیب دی ہے، لوگوں کو بتایا ہے تاکہ لوگ مایوس نہ ہو کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور اتنا گناہ کر رہے ہیں تو ایسا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے اور ہم جہنم میں کیا جانے والے ہو جائے۔ مایوسی زندگی جو ہے اختیار انسان نہ کرے، لیکن ہاں گناہ کو چھوڑ کر کے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے والا یہ انسان ایسا خوش نصیب ہے کہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ جو انسان ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ فرمان ہمارا نہیں ہے، یہ فرمان آمنہ کے لال کا ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آئے گا اور ماں باپ کا کہنا مانے گا، اس کی زندگی ماں باپ کے مطابق کہنے کے مطابق گزرے گی، تو پھر وہ انسان جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ آج آپ جائزہ لیجئے تو لوگ بوڑھے ماں اور باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیتے ہیں تاکہ ان کی خدمت کرنے کی ہمیں موقع نہ ملے۔ یہ بوڑھا ہر وقت ایک خاصہ رہتا ہے جس سے ہمارے بال بچوں کو دقت ہوتی ہے، اس لیے گھروں میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اسے اولڈ ہاؤس میں جا کر کے جمع کروا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، ماں باپ کا کہنا ماننے والا یہ انسان اتنا خوش نصیب ہے کہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ انسان ماں باپ کی قدر کب کرتا ہے؟ ماں باپ کی اہمیت کب اسے محسوس ہوتی ہے؟ جب ماں اور باپ دنیا سے چلے جائے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اے کاش کہ میری ماں زندہ رہتی تو میں خدمت کرتا، میرے باپ اگر موجود ہوتا، حیات سے ہوتا تو میں ان کا ادب کرتا، ان کی خدمت کرتا، لیکن سوائے افسوس کے، سوائے ادھر ادھر دیکھنے کے تکنے کے کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم نعمت ہے۔ اگر گھر کے اندر ساری چیزیں موجود ہو لیکن اگر ماں نہیں ہے، اگر باپ نہیں ہے، گھر ویران نظر آتا ہے، گھر سنسان نظر آتا ہے، ساری خوشیاں ہیں لیکن ماں دکھائی نہیں دیتی ہے، باپ دکھائی نہیں دیتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں کہاں زندگی بسر کر رہا ہوں، میری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے۔ ماں اور باپ کا قدر کرنے والا دنیا میں بھی کامیابی سے رہتا ہے، آخرت میں بھی وہ کامیاب رہے گا۔ ماں اور باپ کی تعظیم کرنا قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، تمام چیزوں میں اس تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ انسان اگر اس کو بیان کرنا چاہے تو 1 گھنٹہ کیا بلکہ 1,00,000 گھنٹہ بھی کم پڑ جائیں گے۔ ماں اور باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ عظیم رشتہ ہے۔ ماں اور باپ کی خدمت کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آج جو ہے چند دن پہلے سروے کیا گیا، ایک اولڈ ہاؤس میں لوگ گئے ہیں اور جا کر کے جائزہ لیا گیا کہ یہاں پر کون لوگ ہیں جن کے ماں باپ ہیں یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو دیکھا گیا، آپ ذرا کان کھول کر کے سنیے گا، جو لوگ تعلیم کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں کوئی منع نہیں ہے، لیکن دینی تعلیم پڑھانا ضروری ہے۔ جب سروے کیا گیا
دیکھا گیا تو وہاں 28 آدمی ہے، 28 آدمی میں صرف دو انسان غیر مسلم ہے، باقی 26 کے 26 وہ مسلمانوں کے ماں اور باپ ہے، جو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا گیا ہے، جو وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم یہاں تک کہ گر گئے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی قدر ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو وہاں جا کر کے جمع کرا رہے ہیں۔ اس لیے اگر انسان دینی تعلیم کے اوپر محنت کر لے، کوئی لڑکا یہ نہیں چاہے گا کہ میں اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جا کر کے جمع کرا دوں، میں اپنے باپ کو وہاں جا کر کے بھیج دوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے والا وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ ارباب کی کیا عظمتیں ہیں، آج لوگ اس کو ہلکا میں لے لیا ہے، نہ انسان ماں کی قدر کرتا ہے نہ باپ کی قدر کرتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز کہ جو انسان ماں اور باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے گا، پیارے آقا نے فرمایا ایسا شخص جنت میں جائے گا، جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ دوسرا آدمی پیارے آقا نے فرمایا جس کے بال بچے زیادہ ہیں اور ان کی آمدنی کم ہے، اور اس نے ایک لقمہ بھی اپنے بیٹے کو اپنے بیٹی کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، پیارے آقا نے فرمایا ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا۔ یہ دوسرا شخص ہے کہ جن کے بال بچے زیادہ ہیں لیکن آمدنی کم ہے، اتنا کم ہے کہ ان کی گزر بسر ہے لیکن بمشکل ہے، لیکن پھر بھی ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جائے گا۔ آج معاشرے کا جائزہ لیجئے، حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، روپیہ آنا چاہیے، چاہے ڈاکہ کے ذریعے سے ہو، چاہے سٹے کے ذریعے سے ہو، جوہا کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو، کسی کی عزت کو نیلام کر کے ہو، بس ہمیں پیسہ چاہیے، روپیہ چاہیے۔ مسلمانوں اب کہاں جا رہے ہیں؟ حلال اور حرام کی تمیز ہمارے درمیان نہیں رہا۔ ہمارا تعلق تو اسلام سے ہے، ہمارا تعلق تو قرآن سے ہے، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے اپنی امت کے لیے تڑپا ہو، جس نبی نے سجدوں میں رویا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے، منمانی زندگی بسر کرے، ہمارا تعلق اسلام اور شریعت کے مطابق گزرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اپنے بچوں کو ایک لقمہ بھی حرام کا نہ کھلایا ہو، ایسا آدمی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھانا کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے سب سے پہلے حلال کھانے کا حکم دیا، اس کے بعد عمل کا کرنے کا حکم دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ کا کاروبار، آپ کا مال حلال ہے تو عبادت کی توفیق ملے گی، آپ آئیں گے نمازوں کی طرف، آپ دینی کاموں کی طرف آپ کا دل میلان ہوگا، آپ آئیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کے کاروبار حرام ہے، آپ کا آمدنی حرام کے ذریعے سے ہے، تو پھر یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تجھے نیکی کی توفیق نہیں مل سکتی ہے، نیک کاموں کی تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے، اس لیے پاکیزہ کھانا کھانا چاہیے۔ انسان سوکھی روٹی کھا لے وہ منظور ہے، لیکن اپنے جسم کے اوپر، اپنے جسم کے اندر حرام مال کبھی بھی داخل نہ فرمائے۔ ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے منہ میں مٹی ڈال دو، مٹی داخل کر لو، مٹی کے ذریعے سے پیٹ بھر لو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تمہارے جسم کے اوپر، تمہارے جسم میں کوئی حرام کا لقمہ جائے۔ اتنی بڑی بات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ حلال اور حرام کا شریعت کے اندر کتنا اہمیت کے ساتھ
ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان حلال کھانے کا عادی بن جائے. اور اتنی بڑی سند اللہ کے نبی نے دے دی ہے کہ ایسا آدمی جنت میں جائے گا. جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. 2 چیز ہوئی ہے. تیسرا آدمی کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ ایسی عورت ہے کہ جو دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کا شوہر راضی ہو. جو عورت دنیا سے اس حال میں جائے اس کا شوہر راضی ہو وہ عورت بھی جنت میں جائے گی. جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. آج صرف عورت کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورت شوہر کے کیا فرما بردار ہونی چاہیے, شوہر کی خدمت کرنے والی ہونی چاہیے. لیکن شوہر لوگ کتنے اپنی بیویوں کا کہنا مانتے ہیں. بہت سارے لوگ کے بارے میں مجھے خبر بھی ملتی رہتی ہے اپنی بیویوں کو تماشا مارتے ہیں, گھروں سے نکال کر کے باہر کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, آج اگر آپ اپنی بیوی کو مار رہے ہیں یہ بات لکھ کر کے جائیے گا. کل کو جو تمہاری جو بیٹی ہے ہونے والا داماد ہے وہ اگر آپ کی بیٹی کو مارے گا تم کس منہ سے منع کرو گے اپنے داماد کو کہ تم مارتے کیوں ہو؟ یہ بھی کسی کی تو بیٹی ہے, یہ بھی تو کسی کی بہن ہے, یہ بھی تو کسی کی ماں ہے. بلا کسی وجہ کے باتوں پر اگر نمک زیادہ ہو گیا تو مار, اگر نمک زیادہ ہو گیا تو گالی گلوچ, ماں باپ کی گالی بکنا اور انہیں طرح طرح کی باتیں ستانا اور بولنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. گھر اس سے اجڑ جایا کرتا ہے, گھر وہ آباد نہیں ہوتا ہے. فرمایا پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عورت جو دنیا میں اس حال سے گئی ہو اس کا شوہر راضی ہو. یہ جب ہوگا جب کہ ہم اپنی بیٹی کی تربیت کریں گے, اپنی بہن کی تربیت کریں گے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو بیشتی زیور پڑھاتے تھے. بیشتی زیور حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. خاص کر عورتوں کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے. یہ پڑھایا جاتا تھا. آپ پوچھئے گا گھروں میں جا کر کے, پہلے کی عورتیں مکمل پڑھتی تھی, اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا تھا. شوہر کے ساتھ کس انداز سے رہنا ہے ساری چیز اس کے اندر موجود ہے. مسئلہ مسائل بھی موجود ہے, گویا کہ عورت سے متعلق ساری چیزیں موجود ہے. لیکن جب سے یہ امت بیشتی زیور کو, قرآن کو, حدیث کو چھوڑی ہے تب سے یہ امت, آج آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, آئے دن مجھے فون آتا ہے فلاں عورت کو طلاق پڑی ہے, فلاں عورت جو ہے شوہر کے پاس رہنا نہیں چاہتی ہے, کوئی حل بتا دیجئے کیا ہوگا. چند دن پہلے کی بات ہے, اس گاؤں کا نام میں نہیں لیتا, ایک شخص نے فون کیا کہ ایک عورت کا نکاح کہیں اور اس کے ماں باپ نے کر دیا, لیکن نکاح تو کر دیا, نکاح کرنے کے بعد وہ عورت کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے. مسئلہ وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے اس عورت پر عدت ہے یا نہیں ہے, یعنی وہ عورت عدت گزارے گی یا عدت نہیں گزارے گی. میں نے کہا کہ وہ عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے, یہاں تک کہ ہمارا معاشرہ آ چکا ہے. اس لیے میں کہتا یہ ہوں اپنی اولادوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. اگر ماں اور بہن اور بیٹیوں کے اچھے انداز سے تربیت دیں گے تو کل کو وہ بیٹی سسرال جائے گی تو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی, شوہر سے وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں سنے گی, وہاں وہ رانی بن کر کے رہے گی, وہاں وہ ایک بہترین انداز سے پیش آئے گی. اس لیے وہ عورت جو دنیا سے اس حال میں گئی ہو کہ اس کا شوہر راضی ہو. سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں جائے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو بلا کسی جھجک کے تربیت پر زور دیجئے, انہیں گھروں کے اندر سمجھائیے, بیٹھائیے. بیشتی زیور دینی تعلیم کا رسالہ جو آپ کو میسر ہو, ہندی میں ہے, انگلش میں ہے, اردو میں ہے, عربی میں ہے, تمام زبان میں کتابیں موجود ہیں, صرف پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ 3 ہوئے. ایک چوتھا آدمی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلا کسی جھجک کے وہ جنت میں جائے گا, جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. وہ کون ہے چوتھا آدمی؟ وہ چوتھا آدمی یہ ہے جو پکی سچی توبہ کرے, ایسی پکی سچی توبہ کرے کہ پھر گناہوں میں کی طرف جانا, گناہوں کی طرف پلٹنا,
اس کے لیے ایسا مشکل ہو جس طریقے سے تھن سے نکلا ہوا دودھ یہ واپس نہیں جا سکتا ہے، اسی طریقے سے سچی پکی اگر کوئی انسان توبہ کر لے، فرمایا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آدمی بھی جنت میں جائے گا۔ سچی اور پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ محبوب نظر بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ انسان توبہ جب کرے گا جب اسے یہ احساس ہو کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ہم سے زنا ہو رہا ہے، ہم شرابیں پی رہے ہیں، ہم سٹا کھیل رہے ہیں، صبح سے شام تک جوا کھیل رہے ہیں، جب انہیں احساس ہو تب تو وہ توبہ کرے گا، تب تو وہ استغفار کرے گا۔ جس کی زندگی گناہوں پر گزر رہی ہے کوئی بات نہیں ہے، راتوں میں پوری رات سوشل میڈیا پہ غلاظت اور گندگی دیکھ رہا ہے، اسے توفیق کیسے مل سکتی ہے جو برہنہ تصویر کو دیکھ رہا ہے؟ سردی کے راتیں لمبی راتیں ہیں، آج پوری رات گناہوں کی نظر ہو گئی ہے۔ کہاں وہ لمبی راتیں عبادت میں گزرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت میں گزرنی چاہیے، اللہ کو منانے میں گزرنی چاہیے، دعا میں گزرنی چاہیے، لیکن آج لمبی راتیں سردیوں کے گناہوں کی نظر ہو گئی ہے، گناہ میں گزر رہے ہیں اور صبح لیٹ سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں آنکھیں نہیں کھلتی ہے۔ فجر کی نمازوں میں اچھے خاصے لوگ جو اور بقیہ ٹائم موجود ہوتے ہیں لیکن فجر کے وقت دکھائی نہیں دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ فجر کی نماز ہم سے معاف ہے، تم سے فجر کی نماز معاف نہیں ہے۔ پچھلے ہفتہ ہم نے کہا تھا ہماری زندگی تو سردی کے دنوں میں تہجد بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، فجر کی نماز تو دور کی بات ہے، سردی کے دنوں میں ہم سے تہجد کی نماز نہیں فوت ہونی چاہیے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کسی دن بتائیں گے کہ نبی نے فرمایا کہ جو سچی پکی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ آئیے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا، اس کا نام کفل تھا، اس کی زندگی گناہوں پہ گزری ہے، وہ پوری زندگی گناہ کے اندر گزار دی ہے۔ ایک خاتون اس کے پاس آئی اور اس نے آ کر کے کہا کہ مجھے قرضہ چاہیے۔ اس کفل نام شخص نے کہا میں تمہیں قرضہ دے دوں گا لیکن شرط یہ ہے العیاذ باللہ میں تم سے زنا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت یہ نہیں چاہی اور وہ واپس گھر چلی گئی، لیکن جب وہ گھر جاتی ہے دیکھتی ہے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، بچوں کو دیکھتی ہے بچے پیاسے ہیں بھوکے ہیں، پھر اسے مجبور کر دیا وہاں جانے پر وہ دوبارہ آتی ہے، کفل نام شخص کے پاس آتی ہے، آ کر کے دوبارہ کہتی ہے مجھے قرضہ چاہیے۔ اس نے کہا میں قرضہ تمہیں 60 دینار دوں گا لیکن شرط یہ ہے میں تم سے منہ کالا کروں گا۔ وہ عورت نہیں چاہتی تھی لیکن مجبور ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، چنانچہ اس نے 60 دینار دے دیے۔ دینے کے بعد دیکھا عورت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بدن پر کپ کپی تاری ہے اور وہ رو رہی ہے۔ کفل نے کہا میں تو تمہیں مجبور نہیں کیا، تم روزی کیوں ہے، تمہارے بدن پر کپ کپی تاری کیوں ہے؟ کہا کہ میری زندگی گناہوں پہ نہیں گزری ہے، آج پہلا دن ہے کہ میری زندگی تو عبادت میں گزری ہے، میں کوئی زناکار لڑکی نہیں ہوں، عورت نہیں ہوں۔ لیکن وہ جب یہ بات اس نے سنا کہ یہ عورت کہہ رہی ہے میری زندگی گناہ میں نہیں گزری ہے، کفل نے کہا آج میں بھی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میری زندگی جو پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے آج میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ جاؤ اس عورت کو 60 دینار بھی دیا اور اس عورت کو خاتون کو بھیج دیا۔ چنانچہ رات ہوئی، رات کے وقت وہ اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوا اور اللہ کا کرنا تھا۔ اسی رات اس شخص کا انتقال ہو گیا، کفل کا۔
جب صبح ہوئی لوگ اس کے دروازے پر آئے تو دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ کوئی آپ کو خبر کی باتیں نہیں، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے اور امام حاکم نے صحیحین کے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، لیکن ایک دن پہلے اس نے توبہ کی، استغفار کیا، رب نے گناہوں کے صرف معافی نہیں کیا بلکہ اس کے عیب کو بھی چھپا دیا، اس کے دروازے پر لکھا دیا ان اللہ قد غفر للکفل، کہ رب العالمین نے کفل کی مغفرت کر دی ہے۔ تو ایسی سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ التوابین کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی مستی میں جھوم رہا ہے، بانسری بجا رہا ہے، گانا گا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا اس کی آواز بہت اچھی آواز تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اے کاش کہ یہ اپنی آواز کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کرتا، قرآن کریم کو پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا، رب نے اسے بہترین آواز سے نوازا ہے۔ جب اس کا نشہ اترا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھے، میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ لوگوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری تعریف کر رہے تھے کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، اگر تم قرآن پڑھتے اس آواز کے ذریعے سے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہا مجھے چلو، مجھے عبداللہ ابن مسعود کے پاس لے چلو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، جا کر کے انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا اور وہ اتنے بڑے بنے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی حدیثوں کو لکھنے والا یہ شخص بن گیا۔ تو انسان اگر یہ ٹھان لے کہ سچی پکی توبہ کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم توبہ کریں۔ آج کھلم کھلا آپ کے سامنے ہم بول دیں، ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم توبہ کریں، ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ ہو۔ جس کو توبہ کی توفیق اسی کو ملے گی جو پہلے آئیں گے، سنیں گے بات کیا کہہ جاتی ہے، کیا پتہ کوئی بات آپ کو لگ جائے، آپ کی زندگی بدل جائے۔ جو وقت سے 5 منٹ پہلے آتے ہیں، جو وقت کو دیکھ کر کے آتے ہیں، جو خطبہ کے ٹائم آتے ہیں، کہتے ہیں، چاہتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے لیکن بدل نہیں پاتے ہیں۔ بے غیرتوں، بے شرموں، تم جھوٹ بولتے ہو، رب کے سامنے تم بے وفائی کرتے ہو، تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ میں اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا بنوں، میری زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ ہو۔ آپ سے بڑے بڑے ڈاکو گزرے ہیں، چور گزرے ہیں، شرابی گزرے ہیں، لیکن ان کی زندگی کس طرح سے بدلی ہے، کیسے بدلی ہے؟ انہوں نے چاہا ہے تب بدلی ہے، ہم نے چاہا ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی بدلے۔ بس ایک کان سے سن لیے، دوسرے کان سے نکال لیے، کوئی بات نہیں ہے۔ آج کی تقریب بہت شاندار تھی لیکن عمل کرنے کا نہ جذبہ ہے، نہ شوق ہے، نہ تڑپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان باتوں جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کر لے، اپنے آپ کو بدل لے۔ کب تک کہ گناہ گاری میں زندگی بسر کریں گے؟ کب تک کہ نافرمانی میں زندگی بسر کریں گے؟ کب تک کہ ہم جو ہے راتوں کی تنہائی میں گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے ہاتھوں کو گناہوں میں استعمال کریں گے؟ کب تک اپنے پاؤں کو گناہوں میں استعمال کریں گے؟ کبھی تو انسان کو سوچنا چاہیے، آخر مرنا بھی ہے، آخر یہاں سے جانا بھی ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کے سامنے؟ کیا منہ دکھائیں گے حضرت ابوبکر کے سامنے؟ کیا منہ دکھائیں گے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے؟ میدان محشر میں تمام اولین آخرین جمع ہوں گے، کیا لے کر کے جائیں گے؟ اگر اللہ کے نبی نے اپنے منہ کو پھیر لیا کیا بات بنے گی؟ کہاں جائیں گے، کہاں ٹھکانہ ملے گا میدان محشر میں؟ اس لیے بڑی درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، اپنی زندگی میں نماز لائیے، نماز اپنی زندگی میں پوری جو ہے 10 سال گزر گئے ہیں، 20 سال گزر گئے ہیں، ہم 40 سال کے ہو گئے ہیں، 50 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے کہ آ کر کے نمازیں پڑھے، آ کر کے رب کو منا لے، آ کر کے رب کو راضی کر لے۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ دنیا ہے، آپ جو چاہے کر لے، لیکن قانون فطرت یہی ہے، جیسا آپ یہاں کریں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ وہاں کیا جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھیں، پچھلے ہفتہ بھی کہا تھا سردیوں کے دنوں میں آپ غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں۔ جو ہمیں اللہ نے مال دیا ہے
اسے ہم جو ہے اپنی منمانی میں گزار دے نہیں۔ ابھی جو آپ کے سامنے واقعہ میں نے نقل کیا تھا کہ وہ طفل کے سامنے جو وہ عورت آئی ہے، تو بات یہی ہے اگر مالدار آدمی زکوٰۃ نہ دے، اگر مالدار آدمی اپنا مال نہ نکالے، مال خرچ نہ کرے، تو پھر غریب گھر کی بیٹی کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ اس لیے نہیں، ہر مالدار آدمی غریبوں کا خیال رکھے، یتیموں کا خیال رکھے، پاس پڑوس کا خیال رکھے۔ اللہ رب العالمین آپ کا حامی ہو، آپ کا ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔